قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. سیدنا حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ایک چچا زاد بھائی بھی ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہو، اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرے اور نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری ہی کی دوسری ایک روایت میں ہے کہ یہ مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ کے بعد اور آدمیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور دین سیکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مستفید ہونے کی نیت سے قریباً 20 دن قیام کیا تھا۔ اپنی اس روایت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد کا ذکر کیا ہے وہ غالباً اس وقت کا ہے جب وطن واپس جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت فرمایا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 ہدایتیں فرمائی تھیں، ایک یہ کہ سفر میں بھی نماز کے لیے اذان اقامت کا اہتمام کیا جائے، اور دوسری یہ کہ جو بڑا ہو وہ امامت کرے، چونکہ دین اور علم دین کے لحاظ سے یہ اور ان کے ساتھی بظاہر برابر تھے، کسی کو دوسرے کے مقابلے میں کوئی خاص فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ تم میں عمر کے لحاظ سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے، اور ایسی صورت میں یہی اصول اور مسئلہ ہے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان اور اقامت کے کلمات کو 2 مرتبہ کہا کرتے تھے، یعنی اذان کی طرح اقامت بھی 2 کلمات ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں صاف وضاحت ہے کہ اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ جماعت قائم ہونے سے پہلے ایک شخص آہستہ آواز سے جلد از جلد اذان کے الفاظ پڑھتا ہے، اور اسی کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں، اور تکبیر یعنی اقامت کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت کہنے میں یہ فرق ملحوظ ہوتے ہیں، اذان ٹھہر ٹھہر کر جبکہ اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے۔ اذان میں ہر جملہ الگ الگ جبکہ اقامت میں 2 جملے ملا کر پڑھے جاتے ہیں، اور ہر جملے کے آخری حرف کو سکون یعنی جزم کے ساتھ وقف کیے بغیر پڑھا جائے گا، اور اذان میں کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، اقامت میں نہیں رکھتے۔ اذان بلند جگہ اور مسجد سے باہر کہی جاتی ہے، اقامت جماعت کی جگہ صف کے اندر نماز سے ملی ہوئی امام کے دائیں یا بائیں کہی جاتی ہے۔ اقامت کے کلمات بعینی اذان کے کلمات کی طرح ہیں، البتہ صرف حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم ہو چکی، نماز قائم ہو چکی۔ اور تکبیر کہنے کا حق مؤذن یعنی جس نے اذان کہی ہو، اگر وہ موجود ہو تو تکبیر بھی اسی کا حق ہے، ہاں اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو جو چاہے اقامت کہہ لے۔ زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اذان پڑھو۔ میں نے اذان پڑھی
اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اقامت وہ کہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا کہ صدائی نے اذان پڑھی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان پڑھے وہی اقامت کہے۔ اقامت کے شروع ہی سے امام اور مقتدیوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ نماز شروع ہونے سے پہلے صفیں سیدھی ہو جائیں۔ اگرچہ بعض روایات میں حی علی الصلاۃ کے بعد کھڑا ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اول الذکر یعنی پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ عبدالرزاق نے ابن جریج سے اور ابن جریج نے ابن شہاب زہری سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مؤذن کے اللہ اکبر کہتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر پہنچنے سے پہلے ساری صفیں درست ہو جایا کرتی تھیں۔ اور علامہ سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے حاشیے میں فرمایا، ہمارے فقہاء کرام نے یہ جو فرمایا ہے کہ امام اور لوگ حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہوں، تو اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑے ہی نہ ہوں، لہذا اس سے پہلے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے تاکہ پہلے سے لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں اور صفیں بھی درست ہو جائیں، کیونکہ نماز میں صفیں سیدھی رکھنا نہایت اہم بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں فرمایا، میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز کے لیے اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب مکبر حی علی الفلاح کہتا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ پھر دریافت کیا کہ ایک شخص شروع اقامت ہی سے کھڑا ہو جاتا ہے، تب بھی یہی ارشاد فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اقامت کا جواب بھی اسی طرح ہے جیسے اذان کا، ہاں اس میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کلمہ کہے اقامہ اللہ و ادامہ اللہ۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث مقدسہ کے ذخیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کے اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی، اذان کے فوراً بعد دعا کا اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت دعا کا رد نہ ہونا اس وقت کی عظمت و شرافت کی وجہ سے ہے، بس جس شخص کو اس وقت دعا کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی تو در حقیقت اس کے ساتھ خیر کا اور قبولیت کا ارادہ کیا گیا۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا اس لیے مستحب ہے کیونکہ انسان جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو وہ نماز ہی میں رہتا ہے، اور نماز دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت خوب دعا کا اہتمام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔